محترم سامعین گرامی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، آپ کی سنت ہے یا نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی عمل وہ اپنی مرضی سے کرنے سے وہ نیک عمل نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے دلیل کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ثابت ہونا، اس کے بارے میں احادیث کا موجود ہونا، یہ ضروری ہے۔ اخلاص، شوق، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اس کے مطابق چلنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی حوالے سے اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، ایک رات جسے شب براءت اصل میں یہ لفظ ہے، یہ ایک عبادت کا دن سمجھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی آزادی، بری ہونا۔ گویا کہ شب برات کا مطلب ہے کہ جہنم سے آزادی کی رات۔ تو ویسے تو یہ عربی لفظ نہیں ہے، شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے، دونوں لفظوں کو جوڑ کر یہ لفظ بنایا گیا ہے۔ یعنی حدیث کے اندر یہ نام ذکر نہیں ہے، اور یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت کے اندر گزارا جاتا ہے، رات کا قیام کیا جاتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تہجد پڑھی جاتی ہے، اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، تہجد پڑھنا، نوافل ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے کسی دن کو خاص کرنا، کسی رات کو خاص کرنا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عمل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا، ایسا عمل ثابت ہے تو پھر کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاص دن کو مقرر کر کے ایسا عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کی اتباع اور پیروی میں کی جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک سورہ دخان کے اندر آیت ہے، اس سے بعض لوگ اس رات کی فضیلت جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر پختہ معاملہ اس کو طے کیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں ہوں گی، کون اس سال
زندہ رہے گا، کون فوت ہو جائے گا، اور بڑے بڑے معاملات ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ شب برات کی رات اس کا اس کے اندر ذکر ہے، نصف شعبان وہ رات مراد ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر ہے کہ ہم نے قرآن مجید ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، تو وہ برکت والی رات نصف شعبان نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک کی رات ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو شب برات یہ رمضان کے مہینے میں تو نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک مہینے کے اندر آتی ہے، تو قرآن مجید یہ لیلۃ القدر رمضان کی تاک راتوں میں سے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات میں نازل کیا گیا، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتاتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اور اس کے آخری عشرے میں اور اس کی تاک راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور روزہ تو ویسے ہی پورے رمضان کے اندر پہلے ہی موجود ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر مراد ہے جس کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو وہ اگر آدمی سارا سال اس کی روٹین ہے کہ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو وہ شعبان کے اندر بھی سوموار کو روزہ رکھ سکتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور شعبان کے آخر میں جا کر اگر سوموار یا جمعرات کا دن آئے اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، استقبال کے طور پر، تیاری کے طور پر یا احتیاط کے طور پر، تو یہ منع ہے روزہ رکھنا رمضان سے پہلے۔ ہاں اگر کوئی اپنی اس کی روٹین ہے ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی اور سوموار کا دن 29 شعبان کو آئے تو وہ روزہ رکھ سکتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ نے فضیلت بھی بیان کی ہے کہ ایام 20 13 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند والے مہینے کی 13 14 اور 15 ان کا روزہ رکھنے کا آپ نے ترغیب بیان کی ہے، فضیلت بیان کی۔ میں کہ جو یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جس نے یہ ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے اگر آدمی ایام 20 13 14 15 کو روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر اس کی عام روٹین ہے ہر مہینے یہ 3 روزے رکھنے کی، تو وہ شعبان کے مہینے میں بھی 13 14 اور 15 کو، صرف 15 نہیں 13 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ روٹین کے حساب سے ہے، لیکن سارا سال آدمی روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کو کہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے، آپ کی طرف سے اجازت چاہیے۔ اسی طرح رات کا قیام یہ پورے سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کی فضیلت بیان کی۔ سارا سال آدمی قیام کرے تو اس شعبان کے مہینے میں بھی قیام کر سکتا ہے، 15 شعبان کو بھی قیام کر سکتا ہے، شب برات کو بھی قیام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پہلے روٹین نہیں ہے، پہلے کبھی اس نے تہجد نہیں پڑھی، پہلے کبھی نوافل ادا نہیں کیے، پہلے کبھی قیام نہیں کیا، تو اب صرف 15 شعبان کو وہ قیام کو
خاص طور پر اہتمام کر کے کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، حدیث چاہیے، پھر آدمی یہ عمل کرے۔ اسی طرح اس رات کو قبرستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، تو قبرستان جانا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، وقت مقرر نہیں ہے، نہ 10 محرم کا مقرر ہے، نہ 15 شعبان کا مقرر ہے، نہ عید کے دن کا مقرر ہے۔ یہ تو عام اپنی سہولت کے مطابق روٹین کے اندر کسی دن بھی بندہ قبرستان جا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، اور جو اصل مقصد اور دوسرا مقصد قبرستان میں جانے کا کہ آدمی کو اپنی وہ موت یاد آئے، اپنا انجام یاد آئے، آخر یہاں آنا ہے، یہ اس کے ذہن میں نقشہ بیٹھے، یہ بھی ایک مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ تو اس کے لیے سال کے اندر کسی وقت بھی بندہ جا سکتا ہے، لیکن کبھی عام روٹین نہیں ہے اور اس دن جماعت بنا کر، ٹولی بنا کر، وہ خاص طور پر اہتمام کر کے جانا، اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یہ ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے تاکہ اس پر آدمی عمل کر سکے۔ تو یہ اعمال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، قبرستان جانا ٹھیک ہے، رات کو تہجد نوافل ادا کرنا ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن کسی دن کو خاص کرنا اپنی طرف سے یہ درست نہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے ہمارے دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ذکر کے معاملے میں، نوافل کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ایسا کام کرتا ہے جو جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، فہو رد، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، آپ کی سنت میں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ 3 صحابہ کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ پتہ کرنے کے لیے آئے کہ آپ کا معمول کیا ہے، عبادات کا انداز کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ کا یہ معمول ہے، اس طرح آپ تہجد پڑھتے ہیں، اس طرح آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ہی بہت بلند ہے، آپ تو تھوڑی بھی عبادت کر لیں تو خیر ہے، آپ زیادہ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ہمیں جو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ان کا جذبہ بظاہر اچھا جذبہ ہے، اچھی نیت ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے آج کے بعد یہ ارادہ کر لیا ہے کہ رات کو سونا نہیں ہے، پوری رات قیام کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تہجد پڑھتے ہوئے گزارنی۔ اور دوسرا کہنے لگا، آج کے بعد میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، ہمیشہ مستقل روزانہ روزہ رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے، بہت بڑی عبادت ہے روزہ۔ اور تیسرا کہنے لگا، میں نے شادی نہیں کرنی تاکہ ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، جہاد کے لیے گزار سکوں، کوئی فکر نہ ہو کاروبار کی، روزی کی، معاش کی، کھانے پینے کی، کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، نہ پیچھے گھر بار کی فکر ہو، جدھر مرضی دل کرے جاؤں دین کے لیے، ہر جگہ وقت، پوری زندگی وقف کر۔ تو یہ اس طرح کے انہوں نے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے اس طرح کے ارادے کا ذکر کیا، آپ نے فوراً ان کے پیچھے آدمی بھیجے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم نے اس طرح کہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم نے کہا ہے، ہم نے ایک اچھے جذبے کا، اچھی نیت کے ساتھ یہ بات ہم نے کی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مقام دیا ہے تو اب میں عبادت کم کر دی ہے اور اللہ کا ڈر کم ہو گیا، پہلے سے زیادہ ڈر ہے اور پہلے سے زیادہ عبادت۔ اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم مجھے ہے کہ اس کی کتنی عبادت کرنی چاہیے، کیسے عبادت کرنی چاہیے، مجھے پتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ یہ کہاں تک اختیار ہو سکتا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ اس کے باوجود میں ہر وقت مسجد میں نہیں بیٹھا رہتا، ہر وقت روزے میں نہیں رہتا، پوری رات قیام نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو شادی بیاہ کے معاملات سے، بیوی بچوں کے معاملات سے الگ نہیں کیا۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن ناگا بھی کرتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ نے ان کو سمجھایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ، اعلیٰ طریقہ اپنی طرف سے سمجھ کر اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عبادات اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کے اندر رہ کر اس مقدار کے مطابق، اس وقت کے مطابق، اس طریقے کے مطابق عبادت کی جائے تو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ زیادہ فائدہ دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کی جائے وہ زیادہ بھی کیوں نہ ہو تھوڑا فائدہ بھی نہیں دے گی۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر عبادت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا عبادت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی اس موقع پر کی جاتی ہے، جیسے آتش بازی ہے، چراغاں ہیں، اور پٹاخے وغیرہ یہ بجائے جاتے ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں عبادت کے ساتھ، نہ یہ دن ان چیزوں کے لیے بنا ہے۔ یہ تو ویسے ہی آگ کے ساتھ کھیلنا، پٹاخے، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو کسی قوم کی نقل اتارتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں، منع کریں، ان کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ان کا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔